لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. ایک میڈیا والا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ثانیہ مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے کہا نام لینے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ تم یہ پوچھو کہ اسکلٹ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بولا یہی بتا دو. میں نے کہا حرام ہے اسلام کے اندر کوئی جوان لڑکی اس طریقے کا ڈریس پہن کر نہیں نکل سکتی، اسلام نے منع ہے. پھر کہنے لگا ثانیہ مرزا اگر ایسے کھیلتی ہے تو. میں نے کہا یار پھر تم اسی بات پر آ گئے ہو. کہنے لگا بتا دو. میں نے کہا ثانیہ مرزا کوئی میری بہن نہیں لگتی ہے، میری کوئی اماں نہیں لگتی ہے. اتنا سنو، میں نے اسلام کا قانون بتایا. اسلام کے اندر یہ حکم سب کے اوپر لاگو ہے، سب کے اوپر لاگو ہے. کہنے لگا مولانا جرجیت صاحب اگر کوئی اسکرٹ پہن کے کھیل رہا ہے تو تمہارا کیا جا رہا ہے؟ میڈیا والے نے کہا، میں نے کہا تو اپنی بہن کو نیکر پہن کے بھیج دے، تو اپنی بہن کو بھی میڈیا کرمی بنا دے. اور چڈی، میں نے یہ جملہ بولا حالانکہ مجھے نہیں بولنا چاہیے یہاں. میں نے کہا وہ جو چل رہا ہے، جو بکتی ہے یہاں بازاروں میں، وہ چڈی اور بلاؤز پہن کے بھیج دے. سنبھال کے بول. میں نے کہا تیری بیٹی اور بہن کی بات آئی تو تجھے برا لگ گیا، زبان سنبھال کے بات کرو. اسلام نے سنبھال کے بات کی تو تم کہتے ہو تمہارا کیا جا رہا ہے. یہ بات تمہاری بہن اور بیٹے کے بارے میں کہی جائے تو تمہیں بری لگتی ہے، اور میں نے میرے اوپر جب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا کیا جا رہا ہے تو مجھے برا نہیں لگے گا. میں نے یہ بات اسلام کے نقطۂ نظر سے کہی ہے. دھارمک آدمی ہوں اس لیے دھرم کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگا کیا ہر دھرم میں ایسا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر دھرم کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن تم کس دھرم کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہندو. میں نے کہا منوسمرتی میں منو جی کا ادیش یہ ہے کہ کوئی سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ بھی اکیلے میں نہ ملے. یہ منوسمرتی کے 7ویں ادھیائے میں لکھا ہوا ہے، کوئی سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے. ہم نے کہا ہندو دھرم کے اندر بہن کو بھی تنہائی اور اکیلے میں سگے بھائی کے ساتھ ملنے کی پرمیشن نہیں ہے. منو جی اس کے نقصانات سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ اپدیش اور آدیش دے دیا. میں دھارمک آدمی ہوں اس لیے دھرم سے بحث کر رہا ہوں. کہنے لگا یہ زمانہ 21ویں صدی میں پہنچ گیا ہے. میں نے کہا ہمارے نبی بھی اس زمانے کی بشارت 1400 سال پہلے دے چکے ہیں. آج تو یہ ہے ہمارے نبی بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسا یگ، ایک ایسا دور آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے. یہ پرلے اور پرکوپ کے زمانہ، یہ ججمنٹ کے دن کے قریب ججمنٹ کے قریب آپ جا رہے ہیں. قیامت کے دن کی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی. میڈیا والے نے پورا بیان نوٹ کر لیا میرا، اور دوسرے دن پیپر میں اس بے ایمان کے الفاظ یہ تھے مولانا جرجیز کا طالبانی بیان. اسی لیے میں میڈیا والوں کو بخشتا نہیں ہوں، اور کئی جگہ یہ مثالیں دے چکا ہوں، مئو میں بھی دے چکا ہوں. آج کل کی میڈیا بالکل اس طرح ہو گئی ہے جو نیپال میں دیکھا گیا. بلڈنگیں گر گئیں، لوگ دبے ہیں، یہ کیمرہ لے رہے فوٹو، دبے ہوئے لوگوں کو نکال نہیں رہے ہیں، یہ ان کے فوٹو لے رہے ہیں. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، بچاؤ بچاؤ چلا رہا ہے. میڈیا والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے منہ میں کیمرہ گھسیڑ کے پوچھتے تمہیں کیسا لگ رہا ہے. یہ آج کی میڈیا ہے، اس کو بچاؤ بچاؤ چلا رہا ہے، اس کو بچا نہیں رہے، اس کے منہ میں کیمرہ گھسیڑ کے پوچھ رہے کیسا لگ رہا ہے. ان کو خبر چاہیے بس، وہ مرتا تو مر جانے دو. میڈیا والوں سچائی لکھا کرو، سچائی لکھا کرو. اسلام کی خوبیوں کو بھی لکھ دو. میں نے جو اخلاق نبی اکرم کے بتائے وہ بھی لکھ دو. آپ اپنے دشمن کو معاف کر رہے ہیں یہ بھی لکھو. سمامہ ابن اسال جو نبی کے قتل کے ارادے سے آیا، آخرکار پکڑا گیا، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا. 3 دن کے بعد آپ برابر کہتے گئے تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کہا محمد میں نے جرم اتنا بڑا کیا، تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، پکڑا گیا ہوں، بھیس بدل کے آیا، پھر بھی اس کی سزا تو یہی ہے کہ قتل کیا جانا چاہیے. اگر قتل کرتے ہو تو کر سکتے ہو،
اور اگر معاف کرتے ہو تو احسان ہوگا. آپ نے 3 دن کے بعد سمامہ کو آزاد کر دیا. جاؤ کوئی بات نہیں, تمہارے بیوی بچے. سمامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کی سزا یہ ہے کہ قتل کیا جائے محمد اس کو معاف کر رہے ہیں. اس نے مسجد نبوی کا دروازہ پکڑا اور زور سے چیخ کر کہنے لگا آپ سے مجھے معافی کی امید نہیں تھی, جو قتل کی سزا کا مستحق تھا آپ اس کو معاف کر رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سمامہ اسی مسجد میں اسلام لا رہا ہے, اسلام قبول کر رہا ہے. میڈیا والوں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, اسلام اسی نبی اکرم کے اخلاق کو دیکھ کر پھیلا ہے, اسلام نبی اکرم کے اسی اخلاق سے متاثر ہو کر پھیلا ہے. جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان تک یہ باتوں کو پہنچاؤ اور انشاءاللہ ہم تو پہنچا ہی رہے اور پہنچاتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے. سبحان اللہ والحمد